سنیں، خیال پہلے سنو ہو وقارس نے کہا کہ نہیں آپ سے دعا مانگے۔ حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے، بہت نفیس اور بہت باریک اور بہت لطیف خیال ہے جو اتنی جلدی دینا نہیں چاہیے، لیکن آپ نے اتنا خوبصورت استقبال کیا ہے۔ اب میرا حق بنتا ہے کہ وقارس میں خیانت نہ کرے، چار بشرے پاک کربلا پہ کہے اگرچہ نام تیرا کربلا ہے، تیری یا گوش میں مولے خدا ہے، فضائل کس قدر تیرے بیاں ہوں، تیری تو خاک بھی خاک شفا ہے۔ بندے کہتے جی خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ خاک شفا پہ سجدے کا مقصد کیا ہے؟ وقار چار بشرے دے رہے، فیصلہ کرنا وقار کا کتنا حق بنتا ہے، گھر جا کے سوچنا وقار کیا پڑ گیا، ویڈیو دیکھنا، پھر دیکھنا خاک کربلا پہ کیا خیال کیا وقار نے۔ میں نے کہا حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے، حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے، باسفن علم شہنشاہ وفا دیکھا ہے۔ تسلیم و رضا دیکھا ہے، حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے، حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے۔ اللہ کی جان نصیب کرے آپ کے گھر والوں کو، حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے۔ دعائیں کہ میرے کو خاک کربلا کا واسطہ دو، دعا قبول نہ ہوئے آل محمد کریم مانا ہی نہیں اپنے آل محمد کو۔ اب دعائیں کہ میرے کو بکار چوتھا مصرع دے رہے کہ خاک کربلا پہ سجدہ کون کرتا ہے؟ حاصل مرکز تسلیم و رضا دیکھا ہے، باسفن علم شہنشاہ وفا دیکھا ہے، کرتا ہے صدا خاک شفا پر سجدہ جس نے شبیر کے سجدے میں خدا نے۔ رضا دیکھا ہے، باسفن علم شہنشاہ وفا دیکھا ہے، وہی کرتا ہے صدا خاک شفا پر سجدہ جس نے شبیر کے سجدے میں خدا۔ اگر انصاف کرتے پتہ نہیں ماحول کیا ہوگا۔ سیدنا دو مصرے کہہ رہا ہوں مولا حسن کے، وگرنہ خاک کربلا کا پورا مضمون ہے وہ پڑھتا، لیکن آج کی مجلس بالخصوص منسوب ہے مولا حسن علیہ السلام سے۔ ایک ذمہ دار ذاکر ہونے کے ناطے میرا دل ہے میں مولا حسن کے دو مصرے پڑھوں۔ ایسا بھی طبیعت ہے، مولا حسن ایک لطیف اور مشکل مضمون ہے، اس لیے جلدی میرا ساتھ دینا، میں جلدی ممبر چھوڑوں۔ کتاب کا نام لوائق الاحسان، لکھنے والے علامہ نجم الحسن قرار ہے۔ مضمون کے اتنے پہلو لکھے ہیں مولا حسن کے کہ کبھی وقت بنا تو انشاءاللہ پیش کروں گا، اب اس وقت چند اشعار۔ کتاب کا نام لوائق الاحسان، علامہ نجم الحسن قرار ہے۔ مولا حسن مجتبی منبر پر موجود اور فرما رہے ہیں، ہم آل محمد میں حسن مجتبی جب چاہوں جہاں چاہوں مشرق و مغرب کر دوں۔ جو بول سکتا ہے وہ بولو، جس وقت سیدھی لگتی کے بعد نہ بولو۔ سیدہ آپ پر راضی، میں مقروض ہوا۔ ہم آل محمد جب بھی جہاں بھی چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق کر دیں، شمال کو جنوب کر دیں، جنوب کو شمال کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو زمین کر دیں، سورج کو چاند کر دیں، چاند کو سورج کر دیں، مرد کو عورت کر دیں۔ مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں۔ یہاں تک بات آپ کی سنی ہوئی ہے، بات اس سے آگے عطا نہ ہوئی ہوتی تو وقار ممبر پہ شروع ہی نہ کرتا۔ مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں، بدبخت کھڑا ہوا کہنے لگا سرکار آپ کو یہ بات جچتی نہیں۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں عورت بھی مردوں میں جچتی نہیں۔ بات ہے اس سے آگے، وہ وہاں سے بھاگ گئی، بھاگ گیا نہیں بھاگ گئی۔ پڑھا چاہتے ہیں پڑھنا کے وقت ہوں گا تو پھر انشاءاللہ لطفانا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔
پاس ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا شاعر مزاج، ماشاءاللہ بات ہے اب آگے سیدھا نہیں، یہ دعویٰ ممبر کے وسیلے سے ایسے نہیں کیا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے سرکار اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے مومنوں زمین کا فیصلہ دینا، مجھے نہیں پتا ماحول کیا ہوگا چوتھے مصرے پہ، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے سرکار اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ میں جب کوئی بھی چیز خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ کہتا ہے سرکار آپ نے تو کن کہا ہی نہیں، وہ مرد عورت بن گئی۔ سورہ یاسین میں قرآن میں کہا ہے میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی، سرکار آپ نے کن بھی نہیں کہا، آپ نے کن بھی نہیں کہا کہ وہ نچتی نچتی ٹر بھی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا سن میں نے کن کس لیے نہیں کہا، بات یہاں تک پہنچے تو پھر جتنی دعا میں حق بنتا اتنی ضرور کرنا، میں آپ سے راضی ہوں، پیچھے آپ نے بہت خوبصورت سنا ہے، بات مشکل ہے، اگر سارے بندے بولے تو بڑا اطمینان ہوگا، اگر چند بندے بھی بولے تو میں راضی جاؤں گا، بات مشکل ہے۔ جب کہا نا مولا آپ نے کن نہیں کہا، وہ مرد عورت بن گئی، وہ مرد عورت بن گئی، مولا حسن مسکرا کے کہتے ہیں مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، جو مسکن کا ترجمہ جانتا ہے وہ بتا میرے ساتھ بولے گا، جس کو مسکن کا ترجمہ نہیں جاتا وہ ذاکر سے شکوہ کرنا چھوڑ دے۔ مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، لفظ تم میرے ہی مسکن میں سدا رہتا ہے، مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، لفظ تم میرے ہی مسکن میں سدا رہتا ہے، لفظ تم میرے ہی مسکن میں سدا رہتا ہے، لفظ تم میرے ہی مسکن میں سدا رہتا ہے، لفظ تم میرے ہی مسکن میں سدا رہتا ہے۔ مولا سے کہتا سن میں نے تم کیوں نہیں کہا، مجھے بے خلقت کونین ہے میرا مسکن، لفظ تم میرے ہی مسکن میں سدا رہتا ہے، اور میں جو ہم شکل محمد ہوں محمد کی قسم باخدا میرے ارادوں میں خدا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی جب فوراً مولا حسن بادشاہ نے کریم تصویریں پہچانی نا، تصاویر کو پہچانا نا، شاہد نے جلدی سے کرسی چھوڑی، آگے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے سرکار آپ اپنا تعارف اپنے لفظوں میں کرائیں، آپ کون ہیں، آپ اتنے خوبصورت جوان ہیں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں، آپ کس شان کے مالک ہیں۔ جب تصاویر پہچانی شاہد نے سوال کیا مولا آپ اپنے لفظوں میں بتائیں کون ہیں، مولا حسن مسکرا کے کہتے ہیں میں ابن علی ہوں، میں حق کا ولی ہوں، میں آیا تطہیر کا پاک پن ہوں۔ مجھے انصاف دے دو گا، میرا حق مجھے دے دو گا تو میں ممبر چھوڑ دوں۔ میں نے کہا مولا کہتے ہیں میں ابن علی ہوں، میں حق کا ولی ہوں، میں ابن علی ہوں، میں حق کا ولی ہوں، میں آئے تطہیر کا پاک پن ہوں، میں آئے تطہیر کا پاک پن ہوں۔ مقدر بھی جس کے قدم چومتے ہیں زمانے کا وہ شہنشاہ زمان، مقدر بھی جس کے قدم چومتے ہیں، مقدر بھی جس کے قدم چومتے ہیں، مقدر بھی جس کے قدم چومتے ہیں زمانے کا وہ شہنشاہ زمان ہوں۔ زبان رسالت میری کیا گئی ہے، میں نانا محمد کا حسن سخن ہوں۔ بڑی بات ہے، بڑی سعادت مجھے ملی ہے، بڑی زینت ملی ہے۔ میں نے کہا میں ابن علی ہوں، میں حق کا ولی ہوں، میں آیا تطہیر کا پاک پن ہوں۔ شاہد کہتے ہیں سرکار آپ نے انبیاء کی تصاویر کو پہچانا کیسے، مولا کہتے ہیں میں ابن علی ہوں، میں حق کا ولی ہوں، میں آیا تطہیر کا پاک پن ہوں۔ مقدر بھی جس کے قدم چومتے ہیں زمانے کا وہ شہنشاہ زمان ہوں۔ زبان رسالت میری کیا گئی ہے، میں نانا محمد کا حسن سخن ہوں۔ یہ لوح و قلم ہے میری دسترس میں، یہ لوح و قلم ہے میری دسترس میں، میں ہمراہ کن ہوں، میں مولا حسن ہوں، میں ہمراہ
سے عیسیٰ تلک جو نبی ہے میرے سامنے تو بنائے جمعے کو جامعہ علی مسجد میں مجلس آباد نماز مغرب ہوگی، تابوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوگا، اور 16 ربیع الاول کو مولانا آ رہا ہے بطول کا گھر وہی کا مرکز، بطول کا گھر وہی کا مرکز، وہی کے مرکز کا حسن دیکھو، حیا کا قرآن آ چکا ہے، وفا کا قرآن صلوات پر محمد دو مصری نعت دے میں جناب مسلم لگا تو جو ہے جناب بلا کر صلوات پر لج پالا دل لگیاں میرے تو غم پرے رہندے لج پالا لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے غم شبیر دل وچ میرے تو غم پرے غم شبیر دل وچ میرے تو غم پرے رہندے علم غازی دگر تیرے کئیوں دشمن سڑے علم غازی دگر تیرے کئیوں دشمن سڑے دے کچھ بندے اعتراض کرتے ہیں ساڑھے گھر پہ گوشت بھی لے کے نہ لگیا کرو ساڑھے گھر لوگ علم لے کے نہ لگیا کرو میں دسنا چاہتا انہاں بندیاں کی مجبوری کیا ہے جڑے کربو بالائل در ادو ہن مرتد مارے پتریوں نا دے اس جگ تے شبیر تو بھی ڈرے پتریوں نا دے اس جگ تے شبیر تو بھی ڈرے رہندے تو جس زہرا دشمن ہے اندی تاکید سن میں تھا جس در تے اجازت لئی محمد بھی کھڑے جس در تے اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہندے صلوات پر محمد بس حسین عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی پرائی بھی ٹھکانے میں تیر کی جانے لوگوں پہ گانا درد حسین یما جانے نہ جانے حسین گانا تحق پیشی بغتائی ماں کڑے ویلے دا واقعہ ایک دیئے جڑی ماں دی قبر تے آئے بیٹھی ہے ان کیوں نیا کھنجڑی شام دے منی بھاگ کے والے ماں دی قبر تے آگے آدھی اماں دربارہ چرلے والی دی والے بطول دا ورنہ ہے روک کے آگے میری جیتا ہے کوئی وکرہ دربار ڈٹھا ماں دی دربار گئی یما تیرے تے میرے ایک دربار چک فرق بی بی آندی ہے دسا کیڑا فرق ماں دی قبر تے متھ مار کے آندی ہے تے ایک پیشی بغتائی یما تے آئے گھر تائی کانڈ دی سائیاں تینو زخم ہویا ایک پاسے تیریاں پٹیاں بن دی دیاں بدو دوینا دی دسا میری
دی تے کیڑا دربار ڈٹھا ماں دی قبر تے متھا مار کے تے رو رو کے آندی نہیں ڈٹھا دربار شرابی دا نہیں نال تیرے بر جانا میں ویر گوہا کے قید نبھا کے تیرے شہر چ کیوں دی آئی براد قبر تیرا جڑے نیوس براد ماں دی قبر تیرا جڑے نیوس براد قبر والے پاس جیت پئی سی جد لاش جیت ٹھکدی رہی براد حسن دی قبر تے کولا کیا دی حسن ویر کری قبر جو باہر شام دی قید بین ملے نہیں امام حسن قبر تے قبر جو باہر جڑے ویلے امام قبر جو باہر براد ملی نہیں براد سامنے ہاتھ لگانے شروع کیتے امام فرمائے میری بہن میں آیا کہ میں کو ملتی کیوں نہیں ہاتھ کیوں لگے دی دو کیا دی میرا بنا میں کہتے تھیا میں کڑیاں پا کے شام گئیاں میں شرابی دے نال کلام کرتی رہیاں امام فرمائے میری بہن کڑیاں پائیاں جو ہے لائیاں کہنی پائیاں جو ہے لائیاں کہنی جڑے ویلے والا امام پوچھے پائیاں جو ہے لائیاں کہنی میرا تے گل کی تے رو رو کے یہ مسموم میرا میرے ہتھاں دی کڑیاں سلسلے میں مجلس سے رضا سے خطاب فرمائیں گے زیادہ پہلے وزیر کا مباش شاہ کے قبل پیش درود بابا والا شوکت صاحب میرے پاس کھڑے ہیں بالکل نیا تحیید 4 مہینے میں ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شجاعت کا یہی جوہر شجاعت کا یہی پہ جوہر تقدیر رہتا ہے شجاعت کا یہی پر جوہر تقدیر رہتا ہے اسی خیمے میں عزم شاہ خیبر گیر رہتا ہے شجاعت کا یہی پر جوہر تقدیر رہتا ہے اسی خیمے میں عزم شاہ خیبر گیر رہتا ہے گرے جب تخت میں ٹکڑے تو عقدہ یہ کھلا مجھ پر گرے جب تخت میں ٹکڑے تو یہ عقدہ کھلا مجھ پر کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے شاعر اکرام جناب شوکت رضا شوکت صاحب سے ملتمس وہ تشریف لائیں اور شبیر تعبیر حضرت امام حسن علیہ السلام برابر کریں درود پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَصَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعرہ حیدری علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم مغم سید جلی بیعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس کی تمام حاجت پوری فرمائے اس عزت والا دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ناظم منبر سے لے کے آخری ماتمی تک میری شہزادی سب کی حاضری قبول فرمائے مجھ سے پہلے جو اب آپ نے پڑھا میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماعتیں ہیں کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائے ضرور امین کہنا میرے اللہ ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے مل کے بلندہ آپ جو لوگ کھڑے بیٹا آپ بھی اگر مجلس میں آ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنا شروع کرنا ہے اور مجلس کا حسن خراب ہو جائے میں جب نظم پڑھ رہا ہوں گا پھر آپ چلنا شروع کریں گے
یہ وہ بات ہے جو میں کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، 34 سال ہو گئے کہ بندہ گھر سے مجلس میں آتا ہے وہ مجلس میں کیوں نہیں آتا؟ بات سوچ سوچ کے میں تھک گیا ہوں، مجھے ان پڑھے لکھے بچوں کی سمجھ نہیں آتی۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے تیاری کر کے میں ذکر مولا پہ جا رہا ہوں، پھر باہر کھڑا رہتا ہے، گپ شپ کرتا رہتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ چلے جیو سلامت رہو، آپ بیٹا آگے کو بیٹھ جاؤ، آپ جو لوگ کھڑے ہو مجلس کے حصہ بیٹھ جاؤ، مہربانی آپ پتر چاہ پی لے آجے تھے، آجے چاہ لے کے نہیں میرے سے پی کے آجے میرا بیٹا، تیرا بہت شکریہ بیٹا۔ گراؤنڈ میں اور مجلس میں فرق ہوتا ہے، درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ وعدہ تھا میرا اپنے بچوں سے، عاقف عباس باسط دانیال اور بڑے شاہ جی بڑے محترم ہیں، وعدہ پورا ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ کی نوکری ہو جائے۔ حکم مجھے یہ ہوا ہے کہ میں آپ کو وفاق پروردگار کا خطبہ سنوں گا۔ بانیان کی طرف سے یہ حکم ملا مجھے، چونکہ موضوع یہ بڑا مشکل ہے اس لیے آپ کی تھوڑی سی مدد درکار ہے۔ انسانی ذہن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ طے کر سکے کہ عباس کیا ہے۔ علی کے پہلے فرشی آئینے کو شریعت میں عباس کیا۔ بہت شکریہ اس بندے کا، یہ مرشد جی آپ کو تو بولنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ پہلے فرشی آئینے کو مہربانی بیٹا شریعت میں عباس کیا، جسے مانگنا ہی نہیں آتا اس کی مانگ کو عباس کیا۔ بولو مہربانی کرو جو پیچھے بیٹھ گئے ہو، آخر گھر سے پہلے سے نہیں آئے نا، شاباش آپ سے کہہ رہا ہوں مجلس میں آ جاؤ، ہاں آ جاؤ اندر آ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھ جاؤ ذکر اس کا مہربانی آپ کی، بیٹھ جاؤ مولا کی مجلس میں، شاباش پڑھ دو درود مل کے بلند آواز۔ آپ کے سارے رکھے میں پوری مجلس سنوں گا، ذرا بھی نہ گھبرائیں، بی بی آپ کے ساتھ ہے اجازت؟ اللہ کی اس کائنات میں سب سے خودغرض طاقت کا نام ہے ممتا۔ بہت شکریہ اس بندے کا جو اس جملے میں بولا ہے، مہربانی بیٹا۔ میں نے کہا اللہ کی اس کائنات میں سب سے خودغرض طاقت کا نام ہے ممتا۔ شاید ماں اور ہے، ممتا اور سر سے لے کے پاؤں تک شفقت بھرے وجود کو ماں کہتے ہیں۔ اس وجود کے اندر اولاد کی محبت کا جو جذبہ ہے اسے ممتا کہتے ہیں۔ یہ میں صحیح ہے بیٹا، ماں کی قربانی ممکن ہے، ممتا کی قربانی مشکل ہے۔ عورت اسلامیات کی کسی تحریک کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے بیٹا قربان کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاتی ہے، یہ ہے ماں کی قربانی۔ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی، یہ ہے ممتا کی قربانی۔ کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑے نہیں، ایسے تھوڑا ٹھاؤ۔ بولو حیدری، شاباش مولا شہید بھائی کے درجات پر اتر گئے۔ میں نے کہا عورت اسلامیات کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، کسی اچھی تحریک کے لیے بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، یہ ہے ماں کی قربانی۔ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا، یہ ہے ممتا کی قربانی۔ ماں کی قربانی آسان ہے، ممتا کی قربانی